عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ غازی پور مرغا منڈی کے نمونوں میں برڈ فلو کی تصدیق نہیں ہوئی، پولٹری بازار کھولنے کا حکم۔ کسان تحریک اور زرعی قوانین پر سپریم کورٹ کی کمیٹی سے علیحدہ ہوئے بھوپندر سنگھ مان۔ نظر بند سینئر پی ڈی پی لیڈر نعیم اختر علیل اسپتال میں ہوئے منتقل۔ بدایوں عصمت دری معاملہ، خاتون کے شوہر کو شدید صدمہ، اسپتال میں داخل۔ نواب ملک کے گرفتار داماد کے خلاف کارروائی جاری، این سی بی نے کی چھاپہ ماری۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، کسانوں نے جلائیں گزٹ کی کاپیاں اور وکیل نے کی چائے پر چرچا۔ کسان تحریک کا خوف، زرعی قوانین کے حق میں تقریب سے بچیں، امت شاہ کی ہریانہ حکومت کو صلاح۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان کل کی میٹنگ انتہائی اہم، 12 بجے شروع ہوگا مذاکرہ۔ راجناتھ سنگھ نے اشاروں میں چین کو دی وارننگ، کہا ہمارے فوجی منہ توڑ جواب دینے کو تیار۔ مہاراشٹرا، ادھو ٹھاکرے کے وزیر پر آبروریزی کا الزام، بی جے پی کا وزیر اعلیٰ سے کارروائی کا مطالبہ۔ سن 2023 کے اہداف کی تکمیل کے بغیر چین سے بیٹنا ہم پر حرام ہوگا، ایردوغان کا بیان۔ امارات اسرائیل معاہدہ، دو طرفہ بلا ویزا سیاحت کا آغاز۔ مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر حملہ، 3 اہلکار ہلاک۔ میرے حامی پرامن رہیں اور قانون شکنی نہ کریں، ٹرمپ کا بیان۔ ترکی، آذربائیجان، پاکستان سہ فریقی اجلاس، اسلام آباد ڈکلیریشن پر دستخط کر دیے گئے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں۔ دہلی حکومت نے غازی پور کی مرغا منڈی سے لیے گئے نمونوں کی برڈ فلو کے لیے رپورٹ نگیٹو پائے جانے کے بعد اسے کھولنے کا حکم دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا، مرغا منڈی سے لیے گئے تمام نمونوں کی برڈ فلو کی رپورٹ نگیٹو آئی ہے۔ میں نے پولٹری مارکیٹ کے کھولنے کو اور تجارت پر عائد پابندیوں کو ہٹانے اور مرغا مصنوعات کو درآمد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ناظرین، کسان تحریک پر سپریم کورٹ کی طرف سے تشکیل دی گئی 4 رکنی کمیٹی سے بھارتیہ کسان یونین کے قومی صدر اور کل ہند کسان تال میل کمیٹی کے صدر بھوپندر سنگھ مان نے خود کو علیحدہ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ بھوپندر سنگھ مان کے نام پر شروع سے ہی تنازع ہو رہا تھا۔ تحریک چلا رہے کسانوں کا کہنا تھا کہ بھوپندر سنگھ مان پہلے ہی تینوں زرعی قوانین کی حمایت کر چکے ہیں، ایسے حالات میں ان کا اس سلسلے میں رپورٹ پیش کرنا غیر جانبدار نہیں ہوگا۔ ناظرین، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر سابق وزیر نعیم اختر علیل ہو گئے ہیں۔ انہیں جمعرات کی صبح علاج و معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نعیم اختر مولانا آزاد روڈ پر واقع ایم ایل اے ہاسٹل میں گزشتہ 20 دنوں سے نظر بند ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موصوف سابق وزیر کو طبیعت ناساز ہونے پر جمعرات کی صبح علاج و معالجے کے لیے خیبر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ناظرین، اتر پردیش کے شہر بدایوں میں ایک 50 سالہ خاتون کے ساتھ پہلے عصمت دری کی، اس کے بعد درندوں نے اسے ہلاک بھی کر دیا۔ اس واقعے سے اس کے شوہر کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس کو اب علاج کے لیے بریلی کے ایک ذہنی اسپتال لے جانا پڑا ہے۔ متاثرہ کے داماد نے صحافیوں کو بتایا کہ 2 دن پہلے وہ چیخ چلا رہا تھا اور اپنے اہلیہ کے بارے میں بار بار پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے سے گھوم رہا تھا۔ جب وہ نہیں ملی تو اس نے گھر میں رکھے ایک برتن کو اٹھایا اور باہر بھاگ گیا۔ ہم بڑی مشکل سے انہیں واپس لانے میں کامیاب ہوئے، لیکن انہیں اپنا سر دیوار پر پٹکنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، مہاراشٹرا کے وزیر نواب ملک کے داماد سمیر خان کو گرفتار کرنے کے ایک دن بعد نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی این سی بی نے جمعرات کے دن ان کے گھر سمیت متعدد ٹھکانوں پر چھاپہ ماری کی اور تلاشی لی ہے۔ ایجنسی نے کارروائی ڈرگ سے متعلق معاملے میں کی ہے۔ ذرائع کے مطابق این سی بی کی کئی ٹیمیں جمعرات کی صبح سے متحرک ہو گئے تھے۔ ان ٹیموں نے سمیر خان کی رہائش سمیت کئی ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ ایک افسر نے بتایا کارروائی گزشتہ ہفتے ممبئی میں ضبط کی گئی 200 کلو گرام ڈرگ کے تعلق سے کی گئی ہے۔
ناظرین، لوہڑی کے موقع پر احتجاج کر رہے کسانوں نے سرکاری گزٹ کی کاپیاں نظر آتش کری ہیں، جس میں حکومت نے زرعی قوانین پر سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی کی تفصیلات درج کی تھی۔ واضح ہے، احتجاج کر رہے کسانوں نے صاف الفاظ میں اس کمیٹی کے سامنے اپنی بات رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہریانہ میں حصار بار ایسوسی ایشن کے ممبران نے سپریم کورٹ کے احکامات پر تفصیل سے غور کرنے کے بعد کہا کہ کسان تحریک پر سپریم کورٹ کے احکامات سے کسانوں کا بھلا نہیں ہونے والا۔ ناظرین، وزیر داخلہ امت شاہ نے ہریانہ حکومت کو صلاح دی ہے کہ وہ زرعی قوانین کی حمایت میں تقریبات کے انعقاد سے اجتناب کرے۔ ہریانہ کے وزیر تعلیم کنور پال گرجر نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ وزیر تعلیم کنور پال گرجر نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اگلی اطلاع موصول ہونے تک تقریبات کو روک دیا جائے۔ امت شاہ کی طرف سے اصلاح کرنال کے نزدیک ایک گاؤں میں پیش آنے والے اس واقعے کی بات دی گئی ہے جس میں وزیر اعظم منوہر لال کھٹر نے مخالفت کا سامنا کرنے کے بعد مجبوراً میٹنگ کو منسوخ کر دیا تھا۔ ناظرین، ایک طرف سپریم کورٹ نے کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور دوسری طرف حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرے کے ذریعے حل تلاش کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اس کے تحت کل یعنی 15 جنوری کو کسان تنظیموں کے لیڈران اور مرکزی وزراء ایک بار پھر دہلی کے وگیان بھون میں میٹنگ کریں گے۔ یہ میٹنگ جمعہ کے روز 12 بجے شروع ہوگی۔ ناظرین، ہندوستانی حکومت میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جمعرات کو آرمڈ فورس ویٹرنز ڈے کے موقع پر بنگلور پہنچے ہیں۔ یہاں انہوں نے پڑوسی ملک چین کو اشاروں میں سخت وارننگ دے دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی طاقت ہمارے عزت نفس پر چوٹ پہنچائے گی تو ہماری فوج منہ توڑ جواب دے گی۔ اس دوران راجناتھ سنگھ نے سابق فوجیوں کے لیے کئی اعلانات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینئر فوجیوں سے سماج کو ترغیب ملتی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر میں اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی نے بدھ کے روز وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے پر زور دیا ہے کہ وہ ایک وزیر دھننجے منڈے کے خلاف کارروائی کریں جن پر ایک خاتون کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا الزام ہے۔ بی جے پی خواتین کی ونگ لیڈر چترا واگ نے مطالبہ کیا ہے کہ دھننجے منڈے سے استعفیٰ دینے کو کہا جائے اور پولیس کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنی چاہیے۔ اسی طرح سابق ممبر پارلیمنٹ کیریٹ سومیا نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اپنی شکایت کا نشانہ بناتے ہوئے 2019 کے اسمبلی انتخابات میں انتخابی حلف نامہ، ان کی 2 بیویاں اور تمام بچوں ان کے ناموں میں جائیدادوں کے بارے میں معلومات دبانے پر دھننجے منڈے کے خلاف تحقیقات اور مناسب کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ سن 2023 کے اہداف کی تکمیل کیے بغیر حکومت کا چین سے بیٹھنا حرام تصور ہوگا۔ صدر نے انصاف و ترقی پارٹی کے صدر کی حیثیت سے قرشہر، قرق قلعہ، یوزگات اور سیواس میں واقع ضلعی پارٹی کے کارکنوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس خطاب کیا تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کورونا کے باعث ان کنونشنز کو مؤخر کیا گیا تھا جن کا آغاز آج آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کر رہا ہوں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کے شہری اب بلا ویزا اسرائیل کی سیاحت کر سکیں گے۔ اسرائیلی امور خارجہ کے مطابق اماراتی امور خارجہ نے اس سہولت سے متعلق منظور شدہ معاہدہ حکومت اسرائیل کو پیش کر دیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت یہ معاہدہ 1 ماہ کے دوران قابل اطلاق ہو جائے گا، جس کے بعد اسرائیلی شہری بلا ویزا متحدہ عرب امارات و اماراتی اسرائیل جا سکیں گے۔ ناظرین، مغربی افریقی ملک مالی میں اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے قافلے پر حملے کے نتیجے میں 3 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان تینوں فوجیوں کا تعلق آئیوری کوسٹ سے تھا۔ اقوام متحدہ کے امن فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، جبکہ زخمی فوجیوں کی تعداد 6 بتائی گئی ہے۔ ابھی تک ٹمبکٹو میں ہونے والے اس حملے کی کسی بھی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس علاقے میں اقوام متحدہ کے مینوسما نامی مشن کو خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ٹرمپ نے حامیوں سے تشدد سے گریز اور پرامن رہنے کی اپیل کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید مظاہروں کی اطلاعات پر کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی قانون شکنی نہ کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عوام تناؤ کم کریں اور جذبات قابو میں رکھیں۔ ناظرین، ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوشولو نے کہا ہے کہ ترکی، پاکستان، آذربائیجان کے درمیان متعدد شعبوں میں سہ فریقی تعلقات کے فروغ کے لیے ہمارے درمیان اتفاق رائے طے پا گیا ہے۔ ہم نے سلامتی، استحکام اور خوشحالی میں اضافے کے لیے اہم خدمات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میولوت چاوشولو نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ ترکی، آذربائیجان، پاکستان سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری
کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔